مولانا صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آج کا خاص پروگرام سامعین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج خصوصی طور پہ ہم نے کوشش کی ہے مولانا صاحب سے کچھ دعائیں، کچھ کلمات، کچھ ایسی باتیں، خاص طور پہ کوئی اتنے پہلے ہوئے کچھ مرحلے جو کرونا وائرس سے تعلق رکھتے ہیں اس کے حوالے سے مولانا صاحب سے بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں۔ مگر وہی بات، سب سے پہلے مولانا صاحب ایک آسان سا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں اور آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کرونا وائرس جو ان دنوں چین سے پھیلنے والی بیماری ہے، چین سے پھیلنے والا وائرس ہے، اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہو سکتی ہیں، میں 4 نکات میں اپنی بات رکھوں گا۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 عام۔ صحیح۔ کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر کو لکھ دی۔ صحیح۔ تو جب انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ایک بندے کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، تو گھبرانا کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ابن عباس، جان لو کہ اگر دنیا کی پوری طاقت بھی تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا، اور پوری طاقت بھی اگر تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہوا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوگا ہمارے لیے وہ ہو کر رہنا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ یہ پہلی بات سچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اوامر کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، یعنی شریعت کی تابعداری کریں۔ اگر ایک بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا تو عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ واہ واہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کا اہتمام کریں، خاص طور پر صبح و شام کے اذکار۔ اگر ہم شریعت کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اسباب بھی اختیار کریں۔ توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، صحیح، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنے کی بھی اسلام تاکید کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی طرح کا کوئی وائرس ہے، کوئی بیماری ہے تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم بچاؤ اختیار کریں وہاں پر۔ صحیح۔ اس بیماری سے بچنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، طبی ہدایات ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بیماری سے، وائرس سے بچ سکیں۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ ایک چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ وائرس لگ جاتا ہے یا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں دیکھنا ہے کہ پریشانی میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ صحیح صحیح، بہت اچھی بات، بہت پیاری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوك يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ کہ ایک بندے کو جو مصیبت پہنچتی ہے، جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹے بھی چبھتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو کسی پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو بھی جاتی ہے، اللہ بچائے ہر بندے کو،
لیکن اگر کوئی بیماری لاحق ہو بھی جاتی ہے، کیسی بھی بیماری ہو، تو وہاں پر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیا تھا، اس لیے ایسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں اجر اور ثواب بھی دے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں۔ اس لیے اس انداز میں ایک بندے مومن کو عجیب طریقے سے سکون ملتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی تعجب انگیز ہے، اس کے ہر معاملے میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر غم لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولیس ذلک الا للمسلم، اور یہ صرف مسلمان کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو پریشانی کی حالت میں بھی ایک مسلمان صبر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا تھا اس لیے ہوا، تو اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دنیا کی یہ مصیبتیں جو ہیں نا، دنیا ہی کی تک ہیں، صحیح بات ہے، لیکن اصل مصیبت دین کی مصیبت ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم کو دین کی مصیبت کا شکار نہیں بناتا ہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دوچار کیا بھی ہے تو اس کے ذریعہ اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اچھا، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس جو ایک عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بھائی، اگر ہم غور کریں تو کرونا وائرس کو پورے طور پر ہم عذاب نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ یہ عذاب نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے شکار ہو جاؤ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کے شکار ہو۔ ان میں سے ایک اہم نقطہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی قوم میں فحش کاری عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس قوم پر طاعون لاتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں لاتا ہے جس کو تم سے پہلے کے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ غور کیجئے کہ سوائن فلو کی بیماریاں آ رہی ہیں، ایڈز کی بیماریاں آ رہی ہیں، کورونا وائرس کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگ گناہ کا ارتکاب کرنے لگیں گے، فحاشی پھیل جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، ظلم اور زیادتی عام ہو جائے گی، تو عجیب عجیب طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں اسے اتارا ہو انسانوں کے لیے، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اور جس اللہ نے بیماری پیدا کی ہے وہی اللہ اس بیماری سے شفا بھی دے سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے ایک بندے مومن کو لو لگانا چاہیے۔ مولانا صاحب، ایک اہم سوال ہے، یہ اسلام میں صحت کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کے حوالے سے کوئی لاپرواہی نہ ہو، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں؟ جی ہاں، اسلام نے صحت کے حوالے سے بڑی تاکید کی ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ صحت کی حفاظت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے۔ صحیح۔ تو صحت کے حوالے سے ایک انسان غفلت برتتا ہے، لیکن جب صحت چلی جاتی ہے تو فکر مند ہوتا ہے، اس لیے صحت کی حفاظت کے تعلق سے دھیان دینے کی ضرورت بھی ہے۔ بے شک۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، اگر کوئی آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ جس میں وہ صحت یاب تھا، اللہ تعالیٰ نے صحت یاب رکھا تھا اس کو، اپنے گھر میں امن کے ساتھ میں اس نے صبح کی، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، 3 چیزیں ہیں۔ صحیح۔ جسم صحت یاب تھا، امن کے ساتھ اس نے صبح کی، اور
ایک دن کا اس کے پاس کھانا ایک دن کا کھانا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں تلے سمٹ کر آ چکی ہے. واہ، بہت سبحان اللہ، سبحان کتنی اللہ، نعمتیں دی ہیں، ماشاء اللہ، لیکن سبحان ان کا اللہ. احساس نہیں ہوتا ہمیں. بے شک بے شک. تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور صحت کی حفاظت کی طرف دھیان دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورزش کی ہے، رکانہ کے ساتھ کشتی کھیلا اور ان کو پچھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیراکی بہت پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. یہ دراصل سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم صحت کی طرف دھیان دیں. تو ایک میں حدیث سناؤں گا آپ کو. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ غط الاناء واؤ السقا، اپنے برتن کو ڈھانک دو اور اپنے مشکیزے کے منہ کو بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ اگر برتن ڈھکے ہوئے نہ ہوں اور مشکیزہ کا منہ کھلا ہوا ہو تو اس میں وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے. یہ کورونا وائرس ہی کیسے یہ وائرس پھیل رہا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے برتن کو ڈھانک کر رکھو، اپنے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھو. آج ہم لوگ بہت بے احتیاطی برتتے ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات. یہ ہے پاکیزہ دین اسلام. اور مولانا صاحب اس میں ایک سوال اور بھی رہ گیا کہ کرونا وائرس سے ہم خود کو کیسے بچائیں؟ جی، میں آپ ہم پوری دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ پریشان ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانے سے بچنا چاہیے. صحیح. پروپیگنڈا پر دھیان نہ دینا چاہیے. بے شک. حکومت کی طرف سے جو آتھینٹک معلومات ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کورونا وائرس کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے اور خود اس کو بھی چاہیے کہ اپنی بیماری کو چھپانے سے بچے. صحیح، یہ سب سے اہم بات ہے. بیماری کو چھپانے سے بچے، ڈاکٹر سے رابطہ کرے. اگر کوئی آدمی اس طرح کی بیماری کا شکار ہے تو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے جائے، کیونکہ اگر وہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا، جماعت سے نماز پڑھنے جائے گا تو اس وائرس کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. بہت اہم بات، بہت اہم بات ہے. اور اسلام کی پاکیزہ تعلیم دیکھیے یہاں پر کہ اگر کوئی آدمی جو جماعت سے نماز پڑھتا تھا کسی بیماری کا شکار ہوا، اس کی بیماری پھیلنے والی ہے اور وہ جماعت میں شامل نہیں ہو رہا ہے، تو عجیب طریقے سے اللہ تعالی اس کو گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی جماعت کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، جماعت کے سوال سے مجھے ایک سوال اور بھی یاد آیا. جیسے میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی لوگوں کو دیکھا، لوگ ماسک پہن کے آئے ہوئے تھے خطبے میں اور نماز یعنی ماسک لگا کے پڑھ رہے تھے. جی، تو کیا ماسک لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ احتیاطی تدابیر ہیں. ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے روکا نہیں. صحیح. احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور کرنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے. اگر ایک آدمی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کو بیماری نہیں ہے اس لیے ماسک نہیں لگاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی لگا کر کے گیا ہے تاکہ اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکے تو اچھی بات ہے. یہ احتیاط، یعنی کوئی اس میں مذاقہ نہیں، کوئی مذاقہ نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک بیمار آدمی جس کی بیماری متعدی ہے اور وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا ہے، گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے یا وہ سفر پر چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر اس سے کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کو مکمل ثواب دیتا ہے، ویسے ہی جیسے وہ اقامت کی حالت میں تھا، جیسے وہ صحت کی حالت میں تھا. صحیح ہو گئی. بہت اچھا، بہت اچھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور سامعین کرام، ریڈیو کویت کی وجہ سے وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا، مگر وہی مولانا صاحب کے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کیا دعائیں مستند ہو سکتی ہیں. اور آپ نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ کورونا وائرس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ہاں صحیح. تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو دھونے کا ہم اہتمام کریں
اور ناک کان اور منہ وغیرہ کو چھونے سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھو لیں. اسی طریقے سے بھیڑ وغیرہ میں اکٹھا ہونے سے بچیں اور لوگوں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ کرنے سے بھی بچیں، کیونکہ جب بھیڑ میں جمع ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی دقت ہو سکتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے چھینکتے وقت ناک اور منہ کو ٹیشو وغیرہ سے صاف کر لیں، ڈھانپ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وائرس دوسروں تک پہنچ جائے. اسی طریقے سے کھانے کو اچھی طرح سے پکانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اگر حرارت زیادہ ہوگی نا تو وائرس کو ختم کرنے میں معاون بنے گی. اسی طریقے سے جانور کو بھی چھونے سے بچنا چاہیے. اور رہی بات دعا کی، تو بہت ساری دعائیں ہیں. اسلام نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسلام چونکہ اس بات کا ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم شرعی اسباب کو اختیار کریں، اسی لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور شرعی اسباب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلامی علاج جو ہے اس کو بھی برتا جائے. جیسے ایک علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من تسبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم صم ولا سحر. جو بندہ بھی صبح میں 7 عجوہ کھجور کھائے گا، جادو اور زہر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو عجوہ کھجور کا اہتمام کریں. بلکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عجوہ کھجور بھی ضروری نہیں ہے. اگر مدینے کی کوئی بھی کھجور ہے، اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو یہ شفا عطا فرمائے گا. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک دعا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عثمان بن عفان جو خلیفہ ثالث ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس نے یہ دعا شام میں 3 مرتبہ پڑھی تو صبح تک اچانک آفت سے محفوظ رہے گا. اور جس نے صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی اور شام تک اچانک آفت سے محفوظ رہے گا. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ماشاءاللہ. اس حدیث کے راوی عبان بن عثمان کو فالج کا اثر ہو گیا تھا. تو اس حدیث کو سننے والے نے پوچھا کہ آپ حدیث کو روایت کرتے ہیں اور آپ کو فالج کا اثر ہو گیا. گویا کہ تعجب سے دیکھا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں یہ حدیث روایت کیا ہوں اور میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس رات مجھے فالج کا اثر ہوا اس رات میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے فالج کا اثر ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں نا وہ بہت اثر رکھتی ہیں. تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور سامعین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس طریقے سے اور دعائیں بتاؤں؟ جی. ایک اور دعا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لے تو اس کے لیے یہ 2 آیتیں ہر چیز سے کفایت کرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ بیماری سے بچنا ہے، آفت سے بچنا ہے، تو ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لیا کریں. اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات بارش کی رات تھی، اندھیری رات تھی. میں نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے. تلاش کرتے کرتے پا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ کہو، وہ چپ رہے. آپ نے کہا کہ کہو، وہ چپ رہے. تیسری مرتبہ کہا کہو، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر صبح اور شام میں 3 مرتبہ کہو
قل هو اللہ احد، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھو. تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے کفایت کریں گی. گویا کہ اگر ایک مسلمان سورہ اخلاص، سورہ الناس اور سورہ الفلق صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ہر چیز سے کفایت کرنے والی یہ صورتیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 3 صورتوں کا خاص طور پر اہتمام کریں. صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھیں. ہم کورونا وائرس کیا ہے کہ دوسری بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. سبحان اللہ. اور ایک خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے، مسند احمد میں وہ دعا آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ میں تیری جناب میں پناہ چاہتا ہوں برس سے، سفیدی جو ظاہر ہو جاتی ہے جسم پر، برس سے، جنون سے، کوڑھپن سے اور بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے. آمین اللہم آمین. تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اور سامعین کرام کوئی کی دوسرا سے، اور سوشل میڈیا پہ بہت ساری دعائیں آتی ہیں، ان کا ذکر تو نہیں کروں گا میں، مگر ایک تھوڑی سی ہدایت کر سکتے ہیں اس میں کچھ. عبداللہ بھائی، یہ اہم نقطہ ہے. میں نے یہ جو دعائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آتھینٹک دعائیں، صحیح مستند اور مستند دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے بھی خود دیکھا ہے سوشل میڈیا میں بہت ساری دعائیں آ رہی ہیں. کورونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیے، قرآن کی کوئی آیت لکھ دی جاتی ہے، اس کو 10 مرتبہ پڑھیے، یا کوئی درود لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اتنی مرتبہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی مرتبہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے تو اتنی ہی مرتبہ ذکر کریں گے. صحیح بات ہے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ 3 مرتبہ پڑھو؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آتھینٹک جو مستند دعائیں ہیں، مستند اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں تاکہ ان اذکار کا فائدہ ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دعا نکلی ہوئی ہے وہ دعا تو اثر رکھتی ہے نا. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ الفاظ اثر رکھتے ہیں. بے شک. یہ انہی الفاظ کے ساتھ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. بڑی کویت کی دوسرا سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں مولانا صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب سے ہم نے کورونا وائرس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک ہوتی ہے متعدد بیماری ہے، جو بیماری پھیلتی ہے. جی، کیا یہ بھی پھیلنے والی بیماری ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ بیماری؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا. بیماریاں متعدی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی. اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. صحیح. تو براہ راست اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ واقعی بیماری کوئی بھی نہیں پھیلتی ہے. صحیح. حالانکہ تحقیق سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی ہیں. صحیح. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سارے ارشادات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں سے بچنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اسی طریقے سے بیمار اونٹ کے بارے میں کہا، لا یورد ممرض علی مصح، کہ بیمار اونٹ تندرست اونٹ کے بیچ میں نہ رکھا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر جو ہو سکتے ہیں نا، وہ تدابیر بتائے ہیں. صحیح. تو اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا کیا مفہوم ہوگا جس میں آیا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. صحیح. تو علماء نے یہ بتایا کہ بیماری کوئی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو پٹ جائے، لیکن
بیماری کا پٹنا یا بیماری کا متعدی ہونا بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. یعنی اس حدیث میں زمانے جاہلیت میں جو عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بیماری خود بخود متعدی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی اجازت کا دخل نہیں ہوتا. اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اجازت سے متعدی ہوتی ہے. اور عبداللہ بھائی، اگر آپ غور کریں گے اپنے سماج میں کوئی بھی متعدی بیماری کسی گھر میں آتی ہے تو گھر کے سارے افراد کو نہیں لگتی. یہ بات بھی بڑی، گھر کے سارے افراد اس کے شکار نہیں ہوتے، صحیح بات، بلکہ چند لوگ شکار ہوتے ہیں. یعنی بیماری میں تعدی پایا جاتا ہے لیکن یہ تعدی اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. اگر اللہ کی اجازت سے نہیں ہوتا تو سارے لوگوں کو بیماری ہو جاتی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن گھر کے سارے لوگ اس کے شکار نہیں ہوتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ بیماری کے اندر تعدی ہوتی ہے لیکن اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. اور اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کے اندر زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کی رد ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بیماری خود بخود متعدی ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی اجازت کے ساتھ متعدی ہوتی ہے. اچھا، ایک چیز وہ ہماری باتوں میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ جو سب سے اہم چیز تھی کہ مرض کی بات ہو رہی تھی کہ ایک جگہ کہیں میں نے تھوڑا سا کچھ سنا تھا، اس کا کچھ مفہوم یا کچھ اس کا تھوڑا سا مجھے آیا تھا کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں رک جائیں اگر ان کو کوئی مرض لاحق ہو جائے. بالکل. تعاون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. اصل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعاون امواس آیا تھا. یہ نہایت ہی خطرناک تعاون تھا اور تعاون تقریباً ایسے ہی کورونا وائرس کے جیسے وہ بیماری تھی. اور لاکھوں کی تعداد میں موت ہوئی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر کے جا رہے تھے تو پتہ یہ چلا کہ شام میں تعاون آیا ہوا ہے. اب صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف ہو گیا کہ وہاں پر ہم جائیں یا نہ جائیں. بعض صحابہ کا مشورہ تھا کہ جانا چاہیے اور بعض صحابہ کا مشورہ تھا کہ نہیں جانا چاہیے. تو وہاں پر ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. اور صحابہ کرام جو ہے نا، حدیث سنتے تھے تو سر ٹیک دیتے تھے. بعض صحابہ کا مشورہ تھا کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ بیماری کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. اور بعض صحابہ کا مشورہ تھا نہیں جانا چاہیے، اللہ پر اعتماد کر کے جانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہاں پر پیش کی گئی کہ جب تم تعاون کے بارے میں سنو کہ کسی بستی میں آ گئی ہے تو اس بستی سے مت نکلو. اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہے تو اس بستی میں نہ جائے. تو یہ قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری ہے جو متعدی ہے تو اگر اس بستی میں بیماری آئی ہے تو اس بستی سے لوگ باہر نہ جائیں. ہاں، یہ اہم چیز ہے. اور اسی طریقے سے اس بستی میں بھی باہر کے لوگ نہ آئیں. ہاں، بہت اہم چیز ہے. تو آج چین میں اگر اس طرح کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو شرعی ناحیے سے یہی حکم ہے کہ چین سے لوگ باہر نہ جائیں اور چین میں بھی لوگ نہ جائیں. یا کہیں پر بھی کوئی بھی وائرس ایسا پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر جانے سے اجتناب کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وائرس دوسروں کو بھی لاحق ہو، انسانیت کو نقصان پہنچے. سیدھی سی بات ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے آپ ایک ثواب کا کام کریں گے. بالکل. کویت کے عبدالشاہ سے مولانا صاحب سے بہت اچھی بات ہوئی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ سے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اگر آپ واپس بھی جانا چاہیں، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ مرض ہو گیا ہے تو آپ واپس بھی وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے. اس سے کہ وہاں کے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. بالکل. تو یہ بالکل ایک صحیح طریقہ ہے. مولانا صاحب آخر میں چلتے پیار سے، محبت سے، اخلاص سے کچھ ہم دعا کریں گے کویت کے لیے. کویت ہمارا وطن ثانی جس کے لیے ہم بہت ساری دعائیں کرنا چاہتے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں آخر میں کوئی ایسی خوبصورت سی حدیث جو آپ کو پیاری سی یاد ہو کہ لوگوں میں اخلاق، بھائی چارہ، محبت، خلوص، اپنائیت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے
جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتاؤں کہ جسے اختیار کر کے آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ؟ سبحان اللہ. سلام کو آپس میں پھیلانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ سلام کو آپس میں پھیلانے کی کوشش کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور یہیں پر ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ کویت جیسا ملک جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی ہم سب کے سب قدر کریں اور اس ملک کی حفاظت کریں. اس ملک کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں. جیسے ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی اس ملک کے لیے دعا کریں. دعا کیا کریں گے؟ ہم کویت کے لیے دعا کرتے ہیں، امیر کویت کے لیے دعا کرتے ہیں، کویت کے عوام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کویت کو سلامت رکھے، آمین. یہاں اللہم کے آمین. عوام کو سلامت رکھے، اللہم اس آمین. حکومت کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے یا رب اور العالمین. یہاں پر امن و امان بحال رکھے. آمین. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، آمین. ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. آمین. دنیا کے کسی بھی کونے میں لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہم آمین. جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. آمین. جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. آمین. اور اللہم. ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اللہم. اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا. وصلی اللہ علی نبینا محمد.